أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين. صلوات بجبر محمد عزاداران مظلوم کربلا، ناصر رسول کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ اپنے وقت کے مطابق وہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تاریخ کی حقائق کو رونما کر رہی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے تمہاری تائید اپنی نصرت خاص سے کی، اور پائے عرش پر یہ لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی نصرت علی کے ذریعے سے کرائی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کل طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک بہترین ذاکر سننے کا موقع ملا، اور انہی کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ نے مجھے شفا بھی بخشی۔ وقت بڑا کم ہوتا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لہذا میں جلدی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جس علی نے نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا، نصرت کا وعدہ کیا تھا، جان دینے کی بات نہیں کی تھی۔ یہیں پر ہماری بات تمام ہوئی تھی کہ مولا کائنات نے جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، آپ ہجرت کر جائیے، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ علی سرکار دو عالم کے بستر پر اس شان سے سو رہے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ فقر و مباحات کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک بھائی نے کیسے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو فدا کر دیا۔ جب مولا کائنات بستر سرکار دو عالم پر سو رہے تھے تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنا مہنگا یہ سونا بکا، تاریخ میں اتنا مہنگا سونا کبھی نہ ہوا۔ جب سوتے ہوئے علی کو اس علی نے دیکھا تو اس نے کہا یہ وہ نگینہ ہے جو میرے خزانے کے لیے بہترین ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے چاہا کہ اس نگینے کو خرید لیا جائے۔ تو جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو قیمت کا بھی تعین کیا جاتا ہے کہ اس کے سونے کے بدلے عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے، تو کسی نے کہا ہوگا وہ تو اس کی ایک ضربت پتل جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ایک اور صلوات بھیجیے عظمت آل محمد۔ بس کہ عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے کہ وہ تو اس کی ایک ضربت پتل جائے گا، کہ تو جنت دے دی جائے، کہ جنت تو اس کے بچوں کی روٹیوں پتل جائے گی، تو پھر کیا دیا جائے؟ تو لے دے کر ایک مرضی بچتی تھی۔ مرضیاں ہم دیتے ہیں،
نفس خرید لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، 1 گھنٹے کی تقریر کو 2 منٹ میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے میں آپ کے سامنے پیش کروں ویسے ہی آپ کو سننا ہے۔ سونے والا سویا اور ادھر خریدار نے جو ہے وہ نفس خرید لیا، مرضیاں علی کو دے دیں۔ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ کو راضی کرنا ہے شب ہجرت سے پہلے تو وہ اللہ کے پاس جائے۔ شب ہجرت سے پہلے اگر کسی کو علی سے بیعت چاہیے تو وہ علی کے پاس آئے۔ لیکن شب ہجرت کے بعد قانون بدل گیا۔ اب جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے وہ علی کے پاس جائے، جس کو علی سے بیعت چاہیے وہ خدا کے پاس جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اندازہ لگا لیجئے، اگر میں یہیں پر رکا رہا تو آج کی باتیں جو میں سوچ کر آیا ہوں اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے وہ میری باتیں رہ جائیں گی۔ شب ہجرت کو اٹھا کر رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، شب ہجرت وہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی مرضی، آج دنیا کہتی ہے فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، اور ذاکر نائک ملعون نے تو جو ہے وہ یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا۔ تو وہ تو رضی اللہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی حقیقت کھل کر آ گئی کہ یہ کیا ہے۔ بھئی یزید کو اگر کوئی یہ رضی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ لعنت اللہ سے کم گریڈ کا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو میں چاہتا ہوں مولا ساتھ دیں وہ باتیں پہنچانے میں کہ میں باپ اور بیٹے کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل تاریخی حقائق ہیں اور ساری کی ساری طبری، ابن خلدون، یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے نچوڑ کر لایا ہوں اور انشاءاللہ محظوظ ہوئیے گا۔ دیکھیے، مولائے کائنات پوری زندگی سرکار دو عالم سے اس کا باپ لڑتا رہا، پوری زندگی مولائے کائنات سے یہ لڑتا رہا، امام حسن سے یہ لڑتا رہا۔ اس ملعون کا نام کیا لیا جائے؟ اتنا نجس نام ہے کہ لینے کے جیسا ہی نہیں ہے۔ ذہن میں آ گئی بات؟ چلیے، تو جس وقت مولائے کائنات حاکم وقت ہیں بظاہر، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کو گورنر بنا کر بھیجا ہے مصر کا۔ ان کی عظمت پر ہمارا سلام کہ علی نے اپنا بیٹا کہا اس کو، اس کی عظمت پر ہمارا سلام۔ لیکن یہ جو عمرو عاص ذلیل شام کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اس نے جو ہے مصر کو کنٹرول میں کرنے کے لیے وہ آتنک مچایا کہ محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن نہیں، محمد ابن ابی بکر، اس کو جو ہے وہ مارنے کے بعد گدھے کی کھال میں رکھ کر آگ لگا دی۔ اس ملعون نے اتنی بڑی شخصیت کو مارنے کے بعد کہا میرا تو دبدبا ہو جائے گا، میرے بغیر تو مصر کنٹرول میں ہوگا ہی نہیں۔ وہ امیر شام جو اس سے وعدہ کر چکا تھا اس نے ابھی تک کچھ کیا نہیں، تو یہ وہاں سے ایک دستہ لے کر آیا فوج کا اور سب کو یہ سمجھا کر لایا کہ دیکھو تم جب شام پہنچو تو نہ تمہیں اس کو امیر المومنین کہنا ہے، نہ تمہیں اس کو حاکم وقت کہنا ہے، اس کا نام لے کر اس کو جو ہے وہ تمہیں سلام کرنا ہے، اور اگر سلام بھی نہیں کرو گے تو چلے گا، اور اس کو ایسے کہنا، یہ کہے تو یہ کہنا ہے۔ یعنی پوری اس کی فوج کی جو ہے وہ ٹریننگ لے کر کے جو ہے وہ لے کر آیا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ یہی حرامزادہ تھا کہ جو سپاہیوں کو جو ہے وہ بہکا کر لایا، وہ اس سے بڑا تھا، اسے بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لشکر لے کر آ رہا ہے اپنی دھاک جمانے کے لیے کہ مصر کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے جو ہے پتہ چل گیا اس کو، اس نے جو ہے وہ راستے ہی میں جو ہے وہ فوج کو بھیج دیا کہ دیکھو یہ عمرو عاص جو ہے وہ فوج لے کر آ رہا ہے نا اپنی،
وہاں کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ پوری فوج ان لوگوں کو اپنے درمیان میں اس طرح سے کوئی ادھر سے دھکا مارے، ادھر سے مارے، ادھر سے مارے. وہ جو مجھ پر برتری جتانا چاہتا ہے، ان کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کیوں آئے تھے. کیا ہی ایسا ہی، کسی کو مارا، کسی کو توڑا. یہ بھوکے پیاسے جو صحرا میں سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے، ایک مرتبہ جو فوج نے یہ برتاؤ کیا، نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا. اب جو ہے ان کو جو ہے وہ دربار میں لے کر آیا گیا. اب دربار کی کیا حقیقت بتاؤں. جیسے ہی دربار میں ان مصریوں نے بڑے یزید کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھول گئے کہ امریاس نے ان کو کیا سکھایا تھا کہ تم اس کو سلام بھی نہیں کرنا تو چلے گا، اس کو جو ہے امیر و امیر تو کہنا ہی نہیں. لیکن یہ ملعون جتنے آئے تھے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر اس کو رسول کہہ دیا جائے کانپ جائے گا، لرز جائے گا. لیکن خدا کی قسم یہ تو اتنا بڑا ملعون ہے کہ اس کو رسول کہہ دیا اور یہ مسکرا رہا ہے. اگر یہ لوگ خدا بھی کہہ دیتے تو یہ تسلیم کر لیتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. لیکن جیسی اس کی حیت دیکھی، یہ جو ہے وہ جو پوری پلاننگ بنا کر آیا تھا وہ ذلیل ہو گیا. لیکن میرے دوستوں اور نیچے یہ جو ہے وہ یزید کی بیعت لینے کے لیے پوری مملکت اسلامیہ میں خود اس کے سپاہی، اس کے عامل لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ یہ مدینے میں آیا، اور مدینے میں آنے کے بعد ایک تو یہ روایت ہے کہ اس نے اعلان کرا دیا جو کوئی بھی مقروض ہے اس کے قرضے کو میں ادا کروں گا. مدینے کے اندر جتنے بھی قرض دار ہیں وہ آ جائے. لیکن اصل میں یہ قرضہ ورضہ دینے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ گھونس دینے کے لیے آیا تھا تاکہ یزید کی بیعت بظاہر ان سے چوری چھپکے سے لے لے. لوگ آ رہے ہیں، مال لے کر جا رہے ہیں. پیغام امام حسن کے پاس بھی بھیجا اس نے. لیکن جب شام ہو گئی، غروب کے قریب امام حسن آئے، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ فرزند رسول سب سے بعد میں آئے ہیں. تو یہ ملعون کہتا ہے کہ حسن تم اس لیے دیر سے آئے ہو، جملے پر توجہ دیجیے گا، تم اس لیے دیر سے آئے ہو کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی اور میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی. لیکن حسن ہرگز ایسا نہیں ہے. غلاموں کو حکم دیا کہ ابھی تک جتنا مال لوگوں کو دیا ہے اتنا حسن کو دو. انہوں نے جو ہے وہ لانے کے بعد ڈھیر لگا دیا. اب یہ تخت پر بیٹھا ہوا اکڑ کر کہتا ہے کہ حسن میری دولت ختم ہونے والی نہیں، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. سن لیا آپ نے کیا کہا؟ میری دولت ختم نہیں ہونے کی والی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی، اس نے تو سب کچھ کھول کر بیان کر دیا. تیری دولت ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تیری ماں ہندا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. لیجیے دو چار باتیں ہوئی اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا اس کو کہ دیکھ خبردار، وہ شرائط جو صلح نامے میں لکھے گئے تھے تو قطعاً ان کی پاسداری نہیں کر رہا، اور یہ جو تو یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے وہاں اس میں یہ شرط تھی کہ خلافت جو ہے وہ موروثی نہیں ہوگی، تو مرنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو، اور میرے جیتے جی تو ہرگز یہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور اگر تو نے ایسا کیا تو میں خود شام تیرے پاس چل کر آؤں گا. یہ امام حسن علیہ السلام نے جلال کے عالم میں جملہ کہا. باتیں ختم ہو گئی، نماز کا وقت قریب آ گیا. امام نے اٹھنا چاہا. اس کا ایک غلام جو شام سے آیا ہوا تھا، جب سے امام حسن آئے ہیں وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے، نہ معلوم یوسف زہرا کے چہرے میں کتنا مہ ہو گیا کہ بھول گیا کہ میں کس کا غلام ہوں. امام حسن کھڑے ہوئے اور اس نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. جوتیوں کا سیدھا کرنا تھا، یہ بھول گیا کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، یہ بھول گیا. امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا. امام نے دیکھا
شریف ہے نا, اشرف کے بیٹے ہیں نا امام. ایک مرتبہ اس غلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو نے میری جوتیوں کو سیدھا کیا ہے, جا یہ جتنا مال جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے میں تجھے دیتا ہوں. وہ جو ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ میں اتنا مالدار ہوں, اتنا مالدار ہوں, حسن میری دولت کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے یا مرعوب ہو جائیں گے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, اس کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جتنی دولت میں نے فرزند رسول کو دی تھی, رسول کے بیٹے نے جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دے دی, جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو دے دی. اور اس کے بعد کہا کہ تو کہتا تھا کہ تو ہند کا بیٹا ہے, تیرا مال ختم نہیں ہوگا, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میری سخاوت کم نہ ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کوئی پاسداری نہیں کی ایمان کی, سمجھے. یہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ مملکت اسلامیہ میں اموال کے ذریعے سے یزید کے لیے جو راہ ہموار کر رہا ہے. امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ, مجھے جانا پڑے گا شام, جیسے ہی شام کا لفظ استعمال کیا, امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھیا میں ساتھ چلوں گا, تم نہیں جاؤ. کہا بنی ہاشم کو لے کر جائیے نا, تنہا نہیں جائیے گا. کہ نہیں میں تنہا جاؤں گا, بس اپنے غلام کو ساتھ لے کر. امام حسن علیہ السلام غلام کو لے کر تنہا شام پہنچے. امام کے آنے کی خبر جو ہے وہ اس کو لگ گئی, اس لیے کہ یہ جو مروان ملعون تھا اس نے جو ہے وہ پہلے ہی عامل کو دوڑا دیا کہ جانے کے بعد اطلاع دے دے. جب امام کے آنے کی خبر شام میں پہلے پہنچ گئی تو اس نے انتظام یہ کیا کہ جتنے درباری تھے, ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد, ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہیں ایک کام کرنا ہے, جیسی حسن آئے تمہیں اپنے اپنے باپ داداؤں کی جو ہے وہ فضیلتوں کو بیان کرنا ہے. میرا دادا ایسا تھا, اس پر اتنی زمین تھی, اتنی کنیزیں تھی, میرا باپ ایسا تھا, میرا بھائی ایسا تھا, چچا ایسا تھا, خالو ایسا تھا, سارے رشتہ داروں کی ساری فضیلتیں گنانا, اور ساتھ میں کہنا کہ یہ ہے ان کے بابا ایسے تھے کہ بوریے پہ بیٹھ جاتے تھے, غریبوں میں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے, سادہ سی زندگی گزار لیتے تھے, پھٹی ہوئی جوتیاں تھی, پھٹی ہوئی ردا تھی. جب تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو حسن جو ہے وہ میری دولت اور مال و ثروت دیکھ کر مرعوب ہو جائیں گے. اور دیکھو خبردار, جیسے ہی دربار میں آئے دربان سے کہہ دیا کہ تمہیں پردہ نہیں ہٹانا ہے, تمہیں احترام کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے. پورے کا پورا پروگرام سمجھا دیا پورے دربار کو. لیکن خدا کی قسم یہ سوچ رہا تھا کہ میرا اختیار ہے, لیکن یہ بھول گیا کہ ان کا تو کائنات پر اختیار ہے, ان کا تو کائنات پر اختیار ہے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام اس کے دربار کے قریب پہنچے, وہ جو کھڑے ہوئے تھے دربانی, انہوں نے پردہ نہیں کھولا. تم نے نہیں کھولا, اللہ نے ہوا کو حکم دیا, اللہ نے ہوا کو حکم دیا. حجت خدا ہے, تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کا استقبال کرو. دربار کا پردہ خود بخود ہٹ گیا. امام دربار میں داخل ہوئے. درباریوں سے یہ کہا تھا کہ کوئی حسن کے احترام میں کھڑا نہ ہو. اس نے تو درباریوں کو کہا تھا, لیکن جیسے ہی جلالت حیدری کو اپنے دربار میں آتا ہوا دیکھا, سب سے پہلے خود کھڑا ہو گیا, سب سے پہلے خود کھڑا ہو گیا. اس کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھ کر جتنے ملعون بیٹھے تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. سب کے سب کھڑے ہو گئے. اب جو ہے وہ لوگوں نے شروع کیا, میرا باپ ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, اور جو ہے وہ سب بیان کر رہے ہیں. اور مولا کائنات کے لیے وہی جملے جو میں نے ابھی کہے کہ وہ غریب تھے, اور پھٹی ہوئی ردا تھی, اور پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں, اور بوریوں پہ بیٹھ جاتے تھے, اور نہ معلوم کیسی کیسی جو ہے انہوں نے. امام حسن سب سن رہے ہیں ساری. جب سب کہہ کر خاموش ہو گئے, اس کی امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں سال ہا سال یہاں کھڑا رہوں, سال ہا سال یہاں کھڑا رہوں, اور میں اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتا رہوں, تو میں خدا کی قسم ان فضائل کا احسان نہیں کر سکتا.
جتنے فضائل اللہ نے میرے باپ دادا کو عطا کیے ہیں، اور میں وہ ہوں کہ جو اپنے باپ علی سے لے کر اپنے جد آدم تک ہر ایک کا شجرہ بتاؤں گا، اپنی ماں فاطمہ سے لے کر اپنی جدہ حوا تک ہر ایک کا شجرہ بتاؤں گا، اور یہ جو اپنے اپنے باپوں پر فخر کر رہے ہیں، یہ اپنی ماں کا کردار تیرے کانوں میں آ کر بتا دے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اپنا اپنا کردار، اپنی ماں کا کردار سمجھے۔ اور تم کیا سوچتے ہو؟ یہ سوچتے ہو حسن کون ہے؟ حسن وہ ہے کہ جس کا امیر علی ہے، جس کا حاکم رسول ہے، جس کا وزیر حسین ہے۔ میرے اختیار کی بات کرنا چاہتا ہے تو میں وہ ہوں، خدا کی قسم، اگر چاہوں تو شام کو کوفہ اور کوفے کو شام بنا دوں، نہیں لفظ بدلوں، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام اور شام کو عراق بنا دوں۔ ایک بیٹھا ہوا ملعون تھا، وہ کہہ رہا ہے ابن ابو تراب، بھلا کون ہے کائنات میں جو اس بات پر قادر ہو کہ کوفے کو شام اور شام کو کوفہ بنا دے؟ امام حسن کی بات تمام نہ ہوئی تھی کہ اگلا جملہ امام نے پھر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے پر اختیار رکھتا ہوں۔ اب اس سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ کس کے اندر طاقت ہے کہ عورت کو مرد بنا دے اور مرد کو عورت بنا دے۔ کہ یا ابن ابو تراب، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ اختیار رکھتے ہو کہ عورت کو مرد بنا دو اور مرد کو عورت بنا دو؟ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ایک مرتبہ جو اس نے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی عورتیں جو ہیں اگر مردوں کے درمیان آ جاتی ہیں کیسی شرما کر جاتی ہیں، تو یہ بالکل شرماتا ہوا جو ہے وہ اس مردوں کے مجمع سے نکل رہا ہے۔ جیسے ہی جا رہا ہے امام حسن نے کہا روک، سزا مکمل سن کے جا۔ تو عورت ہو گیا لیکن تیری زوجہ جو تھی وہ مرد ہو گئی، وہ مرد ہو گئی۔ جیسے ہی یہ سارے کا سارا واقعہ اس ذلیل نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہتا ہے حسن تو نے تو میرے ہی دربار میں مجھے ذلیل کر دیا، میں ہوتا تو ایک جملہ کہتا کہ ذلیل تو اس کو کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی عزت ہوتی ہے، تیرے پاس عزت ہی کہاں ہے کہ تیری بے عزتی ہو گئی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تیرے پاس عزت ہی کہاں؟ آپ نے اندازہ لگایا کہ منزلت امام حسن کیا ہے، مقام امام حسن کیا ہے؟ وہ حسن کہ جو کائنات میں پہلا مولود ہے، پہلا وہ بچہ ہے کہ جو دونوں طرف سے عصمت لے کر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ معصوم ہیں، ماں معصومہ ہے، باپ نہیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل معصوم ہے، باپ معصوم ہے، ماں معصومہ نہیں۔ لیکن حسن کائنات کا وہ پہلا واحد مولود ہے کہ ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے۔ اندازہ لگایا؟ عظمت امام حسن علیہ السلام کو دیکھیے، اور کیسے کریم ہیں، کیسے سقی ہیں میرے مولا۔ اور کسی منزل پر اٹھا کر رکھتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے نا، قاسم کتنا بڑا بہادر ہے، اسی حسن کا بیٹا ہے نا، 13 سال کی عمر ہے، کربلا میں 13 سال کی عمر ہے۔ دیکھیے مولا عباس کو فن سپاہ گری جو ہے وہ مولا کائنات نے سکھائے ہیں، لیکن باقی جتنے بنی ہاشم ہیں سب کے استاد کا نام عباس ہے۔ عباس کا نام ہی کافی ہے۔ معلوم ہے جناب عباس علیہ السلام جناب قاسم سے کیا کہا؟ میرے لال، ایک ہنر سکھایا جنگ کا، کہ اگر تمہارا مد مقابل کوئی بہت بڑا پہلوان ہو تو تمہیں کرنا کچھ نہیں، اپنے گھوڑے کو پیچھے لے کر آنا ہے، پیچھے لے کر آنا ہے، دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اپنے مد مقابل کے سامنے لے کر جاؤ، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے گھوڑے کو جس دو،
جب کراؤ اور اپنا وار جو ہے وہ اپنے مد مقابل کے اوپر وار کرو. ایک تو تمہارے بازو کی طاقت، دوسرے گھوڑے کا فورس، تمہارا مد مقابل ختم ہو جائے گا. معلوم ہے نا یزید کی 2/3 یا 3/3 دنیا پر حکومت ہے. 24 ایسے اسٹیٹ ہیں کہ جس پر اس کی حکومت ہے. کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے اس نے ہر اسٹیٹ سے فوج طلب کی ہے. اس میں ایک اسٹیٹ کا نام ہے شمران، ایران کے اندر ایک جگہ ہے شمران. وہاں کے حاکم کا نام ہے تغرل. تغرل کو اس نے خط لکھا کہ مجھے کربلا کا ایک واقعہ درپیش ہے، فوج بھیج. اس نے خط کے ساتھ ساتھ کہ دیکھ 1000 تو یہاں سے بہت مشکل ہے، میں تیرے پاس 7 جوان بھیج رہا ہوں. یہ ہر جوان 1000 کا مقابلہ کر لیتا ہے. 7 بیٹے ہیں ایک شخص کے، اور بیٹوں کو جاتا ہوا دیکھا تو ورزق بھی ساتھ ساتھ ہو لیا. ٹھیک ہے، یہ پہنچ گئے کہ یہ ایک اکیلا 1000 کا مقابلہ کر لیتا. معلوم ہے کہ جس وقت کربلا میں ارزق کا پہلا بیٹا آیا، آتا ہوا تو پتہ چلا، جاتا ہوا معلوم نہیں ہوا. دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، 5واں گیا، 6واں گیا. جب 7واں بھی چلا گیا تو ارزق بفرتا ہوا آیا. جب بفرتا ہوا آیا، میرے 7 بیٹے مار ڈالے، وہ بھی ایک نوعمر نوجوان نے. خدا کی قسم اس بزرگ کا میدان کارزار میں آنے کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ بزرگ بچوں کے ساتھ ڈھیر ہو گیا. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. وہ قاسم آج محرم کی 7ویں شب آ گئی. اسی جوان کے مسائل ہر جگہ دیکھ رہے ہوں کہ مہندی کا پروگرام ہو رہا. وہ ماں کی حسرتیں ہر ماں اپنے بچے کے لیے حسرت کرتی ہے کہ اس کے بچے کی شادی ہو، اس کے لیے صحرا سجایا جائے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے پاس جناب قاسم جاتے ہیں، آقا اجازت نہیں دیتے. بہت زیادہ پریشان ہیں، خیمے میں ماں کے پاس بیٹھے ہوئے کہ اچانک وصیت امام حسن یاد آئی. بےتاب ہو کر اٹھے، ماں کو ساتھ لیا. کیا ہوا کہ اماں بابا نے تعویذ باندھا ہے ہمارے بازو پر. ماں نے تعویذ کو کھول کر دیکھا، دونوں کی مراد پوری ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. حسین نے بیوہ حسن کو آتا ہوا دیکھا، بڑی بھابھی کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جلدی سے بی بی نے وہ رقعہ دیا. امام حسین اس خط کو دیکھ کر بہت دیر تک روتے رہے. اے بھیا حسین، کربلا میں ہم نہ ہوں گے، لیکن ہماری طرف سے ہمارے قاسم کو قبول کر لینا. قاسم، ہم تمہارے آنے کا مقصد سمجھ گئے. عباس کو بلایا، گھوڑے کی زین کس دی گئی. عزیزوں، جناب قاسم یتیم ہے نا، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی یتیم میدان میں آتا تھا تو لوگ اس کو مارتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ اپنی ماں کا سہارا ہے. اس کو پہچان کیسی ہوتی تھی؟ یا اس کی آستینیں پلٹی ہوئی ہوتی تھی، یا اس کا گریبان چاک ہوتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا، آستینوں کو پلٹ دیا. عزیزوں، ایک نزاکت بتاؤں جناب قاسم کی. جناب قاسم کا جسم اتنا نازک تھا کہ اگر کوئی موٹا کپڑا جسم پر آ جاتا تھا تو قاسم کے جسم پر سرخ نشان ہو جایا کرتے تھے، کپڑا چبھنا شروع ہو جاتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو مسائل میں کام آئیں گے. عزیزانو، جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو سوار کیا.
कासिम मैदान कारजार में पहुंचे। बहुत से जालिमों को वासिल जहन्नम कर दिया। तारीख बताती है कि इस सूरत के साथ हसन के यतीम को लड़ते हुए देख कर कि अरज़क मारा गया, उसके बेटे मारे गए, जिधर से जाता है सफ़ों पर सफ़े पलट जाती हैं। एक मरतबा उमर साद कहता है कि इसको घेर कर मारो। अजीज़ो, यकबारगी एक मलून एक घात लगा कर बैठा हुआ, गुर्ज लेकर बैठा हुआ। गुर्ज मालूम है किस चीज़ को कहते हैं? एक लोहे की बॉल जैसी होती है, उसमें कीलें लगी हुई रहती हैं बाहर की तरफ। एक मरतबा ये गुर्ज लेकर बैठा हुआ है। जैसे ही जनाब कासिम का वहाँ से गुज़र हुआ, आपका तस्मा ढीला हुआ, अपने तस्मे को दुरुस्त कर रहे हैं कि इस मलून ने वो गुर्ज निकाला, हसन के यतीम के कमर पर मारा। बच्चा जो है वो घोड़े पर संभल न सका, आवाज़ दी, चचा मदद को पहुँचिए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा की। अज़ादारा ने मज़लूम करबला इधर इस आवाज़ का सुनना था कि एक तरफ से जनाब इमाम हुसैन, एक तरफ से अब्बास चाहते हैं कि जल्दी से कासिम के पास पहुँचे। अरे फौजों में तनातुम मच गया, भगदड़ मच गई। बहुत से लाशें, बहुत से घोड़े कासिम की लाश पर से गुजर गए। आवाज़ दी थी जिसमें जान बाकी थी। अजीज़ो, ये हसन का यतीम जब तक ज़ीन पर था, कासिम था, जैसे ही ज़मीन पर आया तक़सीम हो गया। अजरुकुम अल्लाह, दादारो बस चंद शबे रह गई है। मैं नहीं कहूँगा कि आप गिरिया करो, जिसके दिल को बात छू जाए वो रोए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जल्दी से इमाम हुसैन और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान कारजार में पहुँचे। हुसैन कासिम को तलाश कर रहे हैं। ये मेरे लाल कासिम कहाँ हो? आवाज़ दो। कोई जवाब नहीं आता। आवाज़ दे रहे हैं, कासिम, कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब कोई जवाब ना आया, हुसैन एक बुलंदी पर गए और बुलंदी पर पहुंचने के बाद एक अजीब जुमला कहा, ए मेरे लाल कासिम, इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। हमीद कहता है कि इस जुमले का निकलना था कि मैंने ज़मीन करबला पर देखा कि लाशे कासिम के टुकड़े सदा में बदल हुए। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। उलमा बयान करते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हसीर या चटाई मंगाई या अपनी अबा का दामन ज़मीन पर बिछा दिया। एक मरतबा कासिम की लाश के टुकड़ों को चुनना शुरू किया। हाथ कहीं से लिया, सीना कहीं से लिया, पैर कहीं से लिया। एक मरतबा हुसैन ने गठड़ी बनाई। हुसैन ने गठड़ी बनाई, अपने दोष पर रखी। गठड़ी दोष पर रखने के बाद खेमे में आ गए। जैसी हुसैन खेमे में पहुँचे, फिजा से कहा, फिजा जाओ, जाने के बाद उनमें फरवा से कह दो कि तुम्हारे बेटे का लाशा आ गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब फरवा क़ैमे में आई, चारों तरफ देख रही है, कहीं पर लाश दिखाई नहीं दे रही। चारों तरफ देख लिया। बीबी ज़ैनब, आका ने कहा है कि हमारे लाल का लाशा आ गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहा भाभी यही तो लाशा है। अब जो माँ ने बेटी की लाश के टुकड़ों को देखा, माँ तड़प गई। आखिरी जुमला अज़ादारो, रोने के लिए बस यही काफी। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हाथों को जोड़ कर कहती, आका थोड़ी सी देर के लिए खेमे से बाहर चले जाइए। सब चले गए, ज़ैनब खड़ी है। बीबी आपको अपनी माँ का वास्ता, आप भी चली जाइए। जनाब फिजा कहती हैं कि अब मादर कासिम और लाशे कासिम खेमे के अंदर है। एक मरतबा जब सब चले गए, फिजा दर खेमा पे खड़ी हुई मंजर देख रही हैं कि उम्मे फरवा ने अपने सर से चादर को उतारा, लाश की गठड़ी को खोला और एक मरतबा लाश के टुकड़ों में अपने हाथों को रंगीन किया और रंगीन करने के बाद अपने सर पर लगाना शुरू किया। एक मरतबा सर पर लगाना शुरू किया। फिजा तड़प गई, कहती है बीबी ज़ैनब आकर देखो तो सही। अब जो ज़ैनब ने देखा, तड़प कर उम्मे फरवा के पास आई, ए भाभी क्या कर रही हो? कहा बीबी हमने मन्नत मानी थी, जब हमारा लाल दूल्हा बनेगा अपने
والوں کو خطاب کریں گے، میرے لال کا صحرا آ گیا، لاشیں